فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائنٹی فور سے وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے فی قریتن کسی بستی میں. ارسلنا فعل ماضی ہے. فی قریتن کسی بھی بستی میں. قریتن نکرہ ہے اور اسی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن ہم کیا کر رہے ہیں کہ کسی بھی بستی میں عام ہے. من نبیشین کوئی نبی. اب نبیشین بھی نکرہ ہے. من نبیین کوئی بھی نبی اللہ مگر اخذنا پکڑ لیا ہم نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو. اہلا رہنے والوں کو ہا اس کے کس کے بستی کے. بستی مونس ہے تو اہلہا کے ساتھ پروناؤن بھی مونس استعمال کیا گیا ہے. بالبأساء ساتھ سختی کے والضراء اور تکلیف کے. لعلہم تاکہ وہ یضرعون وہ گڑگڑائیں عاجزی کریں. ثم پھر بدلنا بدل دیا نہ ہم نے مکانہ جگہ السیئتی برائی کے الحسنۃ بھلائی کو. حتی یہاں تک کہ عفو وہ زیادہ ہو گئے. وقالو اور وہ کہنے لگے قد تحقیق مسا پہنچی تھی آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو الضراء تکلیف والسراء اور خوشی. فاخذنا فا تو اخذنا پکڑ لیا ہم نے فعل ماضی ہے اخذنا ہم انہیں بغتتاً اچانک وہم اور وہ لا یشعرون نہ وہ شعور رکھتے تھے. شعور کہتے ہیں گہری سمجھ کو. شعور شعرن سے ہے. کہتے ہیں بال کو. تو بال جیسی باریک جو سمجھ ہوتی ہے نا گہرائی سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ شعور. پتہ ہی نہ چلنا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے کام زندگی انسان جیتا رہے کہ شعور والی انسان سوچتا ہے ہر حادثے کے پیچھے چھپے ہر ایونٹ کے پیچھے چھپے ریزن کو تلاش کرتا ہے. ولو اگر انا بے شک اہل القریٰ بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی کرتے لفتحنا لا البتہ فتحنا کھول دیتے ہم. آج زیادہ تر فعل ماضی جو متکلم جمع کا استعمال ہو رہا ہے. اخذنا فتحنا کھول دیتے ہم. اب جنہوں نے فعل ماضی نہیں سیکھا وہ ایک لفظ کو یاد رکھ لیں کہ جب بھی کسی بھی لفظ کے لاسٹ پہ نون زبر الف نہ آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے ماضی ہی اور ساتھ ہم لگائیں گے اگر وہ فعل ہوگا اور ساتھ نون زبر نہ لگا ہوگا. کھول دیتے ہم علیہم ان پر برکات برکتیں من السماء آسمانوں سے والارض اور زمین سے ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا. فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بما بوجہ اس کے جو کام تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. اب یکسبون کون سا سیگا ہے چلیں آپ خود بتائیں. یکسبون کون سا سیگا ہے. فعل ماضی ہے یا مضارع. اور اگر ماضی ہے تو کیا اس کی علامت ہے. اگر مضارع ہے تو پھر کیا اس کی علامت ہوگی. فعل مضارع ہے. یہ کیا ہے فعل مضارع. یا سے پتہ چلا اور ہے بھی یہ فعل مضارع غائب. اف امینہ آ کیا فا بلا امینہ بے خوف ہو گئے. دیکھنے کو تو یہ ایک ہے نا لیکن اس کو توڑ کے پڑھیں گے. آ فا امینہ آ کیا بلا افا امینہ کیا بلا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ بستیوں والے ان کے یأتیہم یأتی آ جائے ہم ان پر بأسنا عذاب ہمارا.
آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ لفظ پڑھایا گیا تھا بأسنا، تو اس وقت اس کی کچھ میننگز بتائے گئے تھے ایکسٹرا. ایک تو عذاب کو بھی عذاب کہتے ہیں اور بأس کو بھی عذاب کہتے ہیں، اور ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اس پہ یہ آپ نے جو ہے نا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اگر نہیں پڑھا تو ریسرچ خود کرنا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. بأس اور عذاب میں دونوں کا مطلب عذاب ہی ہے، اور کل بھی کلاس میں ہم نے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. بیاتن رات کو، وہم اور وہ نائمون سو رہے ہوں، او یا کیا آمینہ بے خوف ہو گئے، اہل القرا بستیوں والے، ان کے یأتیہم آ جائے ان پر بأسنا عذاب ہمارا، ضحن چاشت کے وقت یعنی دن کے وقت، وہم اور وہ یلعبون وہ کھیلتے ہوں، جس ٹائم وہ کھیل رہے ہوں اس ٹائم عذاب آ جائے. افا آمینو، آفا کیا بلا، آمینو وہ بے خوف ہو گئے، پہلے آمینہ اب آمینو جمع، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا پس نہیں، یأمنو بے خوف ہوا کرتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا مگر القوم وہ لوگ، الخاسرون جو ناکام ہونے والے ہیں، جو تباہ ہونے والے ہیں، جو سب کچھ لٹا دینے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی. اب یہاں پہ اس سے پہلے بعض انبیاء نوح علیہ السلام، ہود اور صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ اپنی اقوام کے ساتھ جو گزرے ہوئے واقعات تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد جو نیکسٹ واقعہ آنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور فرعون کا اور بنی اسرائیل کا. اس واقعہ سے پہلے ایک لمبی تمہید باندھی جانے لگی ہے، اس کے درمیان مختصر طور انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر اور ان کی مزید ایکسپلینیشن. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو تسلی دینا اور کفار کو خبردار کرنا. تسلی بھی ہے اور ساتھ خبردار، اللہ کے رسول کو غمگین ہونے سے بچائے رکھنا کہ پہلے انبیاء آئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، اور پھر آپ نے اب کیا کرنا ہے. تو فرمایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجا، اور اس نبی کو بھیجنے کے بعد کیا کیا؟ جب اس کی قوم نے ان کا انکار کیا، جب بستی والے ان پر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے کیا کیا؟ بجائے بڑا عذاب ان پر بھیجنے کے، سب سے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، ان کو تکلیف دی گئی، ان کو سختی ان پر کی گئی، ڈائریکٹ بڑا عذاب نہیں پہنچتا. اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات کا ہمیں 100% یقین ہے. ابھی ہم نے کچھ واقعات پڑھے نا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا کسی پر چیخ کا عذاب آیا، کسی پر بجلی کا عذاب آیا، کسی پر آندھی طوفان کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، ٹھیک ہے، کسی پر طوفان آیا، پانی کا عذاب آیا. تو یہ سب عذاب ہم یہ قیاس سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ بھیج دیے. اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے. اللہ پہلے ہمیشہ ہر انسان کو وارننگ دیتے ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی تکالیف پہنچا کر. بالبأساء سے مراد اموال میں پہنچنے والی مصیبت، مثلاً جو فاقہ ہو جاتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مالی تنگی انسان کو پہنچتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو، صحیح ہو جاؤ. آزمائش ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے. تو آزمائش میں پورا اترنا چاہیے.
لیکن ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی تنگی پہنچتی ہے مالی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ناشکری اختیار کر لیتے ہیں، اپنے اندر کی غیرت کو ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی طرف نظر دوڑائی جائے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرا باس میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ پھر اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ مالی تنگی صرف یہ ہوتی ہے کہ کوانٹٹی کم ہو جائے۔ مالی تنگی صرف کوانٹٹی کم ہونے کو نہیں کہتے، مالی تنگی کوانٹٹی کے زیادہ ہونے کے باوجود برکت کا ختم ہو جانا، اس کو بھی مالی تنگی کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے مگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں، کیسے لگا رہے ہیں، آپ کے پیسے میں برکت ہی نہیں ہے، آپ کے مال میں برکت ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پیسہ لگا کر بھی آپ خوش نہیں ہیں، لوگوں پر خرچ کر کر بھی لوگ آپ سے راضی نہیں ہیں۔ تو مالی تنگی میں ایک تو کوانٹٹی کا کم ہونا اور ایک کوالٹی کا کم ہونا، اور مال کی کوالٹی برکت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر مال سے برکت ہی ختم ہو جائے تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے، مالی تنگی، فاقہ کہیں گے، بالبسائی، سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ کتنا کھا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خرچ کرنا آپ کی زندگی میں سکون نہیں پیدا کر رہا، تو وہ سوچیے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، ایک دفعہ ریمائنڈر دیں خود کو کہ اللہ نے اتنا پیسہ تو دے دیا، لگا بھی رہے ہیں، کیا دل پرسکون ہے، زندگی پرسکون ہے؟ ایک ہوتا ہے آسائش سے اپنے آپ کو پرسکون بنانا، ایک ہوتا ہے افراتفری کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں آپ کب آپ اپنے ڈیز جو ہیں کیسے سپینڈ کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مال بہت دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ زحمت بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر بستی میں بڑے عذاب سے پہلے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے ڈرانے کی اور عاجز کرنے کی کوشش کی، جب لوگ نہ ڈرے تو پھر بڑا عذاب بھیجا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں چیک کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کہیں ہم سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمیں وارن تو نہیں کیا جا رہا، ہمیں مضبوط بنایا تو نہیں جا رہا۔ والذرائی، اور تکلیف، ذرائی کہتے ہیں انسانی بدن کو نقصان پہنچنے والی اشیاء، مثلا بیماری، مصائب اور جنگ۔ مصائب بھی انسان کے بدن کو تکلیف ان سے پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آپ کو کوئی بہت عرصے سے آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے فیصلہ اچھا نہیں ہو رہا، آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کی ساری پرابلم اٹکی ہوئی ہیں، آپ کے پروجیکٹس پورے نہیں ہو رہے، آپ کے کانٹیکٹس پورے نہیں ہو رہے، لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور پھر کوئی جنگی معاملات، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت افراتفری گھر میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ساری تکلیفیں ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے گھروں میں اب آپس میں رشتہ داریوں میں محبت نہیں رہی، یہ بھی تو تکلیف ہے نا۔ ایون کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں وہ ایک بانڈنگ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نہیں رہا، سمجھ نہیں رہے ایک دوسرے کو، باقی رشتہ دار بھی پہلے جو محبتیں تھی ساری ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہم پہ عذاب آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے۔ لعلہم یضرعون، کیا اس کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا سختی اور تکلیف بھیجنے کا؟ کیا انسان مایوس ہو جائے، کیا انسان ناشکری اختیار کرے، کیا انسان پیروں فقیروں کے سامنے جا کے گڑ گڑا کر اپنے ایمان کو خراب کرے، اپنا توکل لوز کر لے، اپنے توکل کو ختم کر لے؟ یہ تو نہیں مقصد تھا ان کا۔ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، انتظار بڑھتا جاتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت سی چیزوں میں، بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجز ہوں۔ جب انسان سیدھے طریقے سے اللہ کے سامنے نہیں آتا نا، تو اللہ انسان کو تکلیف کے ذریعے اپنے سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے کرہن اللہ کے سامنے آنا۔ جب ہم طوعاً نہیں آتے تو پھر اللہ کرہن ہمیں بلاتے ہیں،
جانا تو اس کے سامنے ہے. اس لیے اپنی زندگی میں اس آیت سے ہمیں جو لرننگ پوائنٹ ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر موجود ساری پرابلمس کو ایک دفعہ نظر میں لائیں اور سوچئے کہ یہ پرابلمس ہے میری لائف کے اندر، میں اس کو چاہ رہی ہوں ختم ہو جائے، بہت جلدی ہے مجھے. ایک تو اس کی تخیر میں حکمت بھی ہے، دوسرا اس کی تخیر میں ہمارے لیے کوئی بہترین فیصلہ بھی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ عاجزی، کہ ہم مزید اللہ کے سامنے جھکیں، مزید اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے معافی طلب کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے ان کی برائی کی جگہ بلائی کو بدل دیا، یہاں تک کہ ان کو بہت زیادہ عطا کیا. یعنی بدحالی کی جگہ خوشحالی بیچ دی، اور عفو، اور زیادہ ہو گئے وہ اپنی خوشحالی میں، اور پھر واپس پلٹنے کا موقع دیا ان کو کہ چلو اب واپس آنے کی کوشش کرو. یعنی ان کے قحط کو دور کیا، ان کی بیماری کی بجائے ان کو تندرستی عطا کی، ان کی آبادی خوب بڑھ گئی، مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی. تو ان نعمتوں کا کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. انسان کو اللہ تکلیف کے بعد کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس وقت تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے. آپ کی زندگی میں کچھ پرابلم جب آ رہی ہوتی ہیں تو اچانک سے جب وہ صحیح ہو جاتی ہے، مثلا ایک چھوٹی سی مثال لیں، میں ابھی کل ہی اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ روز جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو خود بخود یہ اس کی مزید ایکسپلینیشن کر دیتا ہے. مطلب آپ کچھ دن اچھے طریقے سے کھا پی نہیں سکتے نا، تو یہ بھی ایک بے بسی ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے لیکن آپ کھا بھی نہیں سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں اور آپ اچھا کھا لیتے ہیں تو اس وقت جب کافی دنوں کے بعد آپ اچھے طریقے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں نا، اس وقت آپ کے دل سے شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، اور میں بہتر طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کھایا، اب میرے اندر ایک انرجی آ گئی ہے، میں اپنے کاموں کو اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی میں آنے چاہیے، اور ان مسائل کے بعد اللہ جب خوشیاں دے تو اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے. پہلی قوموں کی طرح ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی، پہلی سختی کو جو آزمائش آئی تھی اس کو بھول گئے، ان نعمتوں کی قدر ہی نہ کی، اور کہنے لگے کہ اگر قحط اور دوسری مصیبتوں میں ہم مبتلا ہوئے ہیں یہ تو صرف زمانے کی گردش کی وجہ سے ہے نا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ایسا تو کمی بیشی آ ہی جاتی ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، موسم چینج ہوتا ہے اور موسم کے بدلنے سے تکلیف آزمائش آ جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ موسم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، موسم کی وجہ سے یہ پرابلم ساری ہو رہی ہیں. خالات جو ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی خالات برے آتے تھے پھر صحیح ہو جاتے تھے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے کیسے چینج ہو سکتے ہیں حالات؟ ان کو اپنی قسمت پر فخر تھا کہ یہ جلد ہی عذاب ٹل جائے گا، یہ جو آزمائش ہم پہ آئی ہے ختم ہو جانی ہے، اور اس کے اندر انسانوں کے اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں. اور آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی نظریہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. کوئی مصیبت آتی ہے دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں. میرے اوپر کوئی آفت آئی ہے، فلاں آیا تھا نا میرے گھر، اس نے نظر لگا دی ہے، اس کی جو بری نظر ہے وہ مجھے کھا ہی گئی ہے. تو اگر بری نظر کا خدشہ ہے تو اذکار کریں، ٹھیک ہے، بری نظر برحق ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی تو سیکیور کرنا ہے نا، ہمیں خود اپنی سیکیورٹی خود رکھنی ہے. تو اگر آپ کی اپنی سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ دوسروں سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس انسان کو اپنے گھر ہی نہ آنے دیں، اور یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی پرابلمس جو ہیں، یعنی اس کے بیٹھنے سے ہی ایشو ہو جاتا ہے. تو بجائے دوسروں کو الزام دینے کی انسان اپنے اعمال کی طرف دیکھے کہ یہ میرے اندر، میری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو یہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے.
جیسے ہی یہ سوچنا ہم شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے آدھے مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ میری برائیوں کی وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئی ہے، تو سب سے بڑی چیز جو کلیئر ہو جائے گی، دوسروں کو الزام دینا، دوسروں کے بارے میں نفرت، دوسروں کے بارے میں بغض، حسد، سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان یہ سوچے گا کہ یہ میری کہیں نہ کہیں غلطی ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی، میں نے اسے کلیئر کرنا ہے، اس سے دوبارہ صحیح کرنا ہے. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا، انہوں نے یہ اللہ کی پوری پلاننگ کی، اللہ کی پورے تدبیر کی کوئی قدر نہ کی کہ پہلے مصیبت آئی اس کو بھی نہ سمجھا، اس وقت بھی گر گرائے، نہ عاجزی اختیار کی. اللہ نے وقت بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر خوشیاں دی کہ چلو یہ انسان خوشی میں اللہ کے قریب ہو جائے. پھر وہ خوشی کے اندر بھی اترانے لگا اور پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. کیا ہوا؟ وقالوا قد مس آباءنا، وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فخر کرنے لگے کہ ان کے اوپر بھی تو مصیبتیں اور تکلیفیں آئی تھیں، تو کیا ہم پر آ گئی ہیں تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، ختم بھی تو ہو جائیں گی نا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اچانک پکڑا. پھر ایسی مصیبت اچانک آئی کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہ پائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مصیبت ان پر آنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے فراموش کر بیٹھے کہ اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسا عذاب آیا کہ سب ختم ہو گیا. یعنی ان قوموں کے بعد آپ فرعون کا واقعہ پڑھیں گے نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون کی قوم بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تنگی آئی تھی اور تکلیفیں آئی تھی، لیکن وہ سمجھ نہ سکے. پھر اچانک کون سا عذاب آیا ان پر؟ اچانک سے. کوئی پتہ تھا ان کو کہ سمندر کے اندر وہ غرق ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں علم تھا. سمندر میں سارے کے سارے غرق ہو گئے. اس کے برعکس جو مومنین خوشحالی میں شکر اور تنگ دستی میں صبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے نا صحیح مسلم کی، کہ مومن کا معاملہ بھی بہت خوب ہے کیونکہ اس کا سارا معاملہ بہترین ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں. کیوں؟ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ کیا ہم مومن ہیں، خوشی میں شکر کرتے ہیں اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بارے میں سوچیں نا، تو یہ حدیث جو ہے یہ تو مومن کے لیے، وہ دونوں کنڈیشنز میں ریلیکس رہتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. کیا مومن کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا اس کو آفت نہیں آتی اس کی زندگی کے اندر؟ زیادہ پرابلمز اس کی لائف میں ہوتی ہیں، لوگ اس کو زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مگر وہ ریلیکس رہتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اندر سے. اس کے اندر ایک اندرونی باطنی سکون ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے اس کا رب اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا. گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو اس کے بھی بہتے ہیں، اس کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، رشتے اس کے بھی ہوتے ہیں، خواہشات اس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے رب نے آج تک میرے ساتھ ٹھیک کیا ہے، آئندہ بھی وہ اچھا کرے گا. اور جب اس کو خوشی آتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا. تو یہ کون شکر ادا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزاری اللہ کے سامنے اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے یہ رویے، دو رویے بتائے گئے، یعنی دو طرح کے حالات ہیں، برے بھی اور اچھے بھی. برے حالات میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صبر بہت ہی خوبصورت احساس ہے جس میں شکوہ نہیں ہوتا. صبر کرنے والا اور صبر کے ڈنڈورے پیٹنے والا، صبر کی شہرت کرنے والا، میں بڑے صبر میں ہوں، میں نے بڑا صبر کیا، یہ ایک شخص نہیں ہو سکتا. صبر کرنے والے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ صبر کر رہا ہے، بس کوشش کرتا جاتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے.
اندر سے پرسکون اور مایوس ہوتا ہے، نہ زبان پہ شکوہ نہ دل میں شکوہ. آنسو اس کے بہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں بہیں گے؟ کیا صبر کرنے والا آنسو نہیں بہا سکتا؟ صبر کرنے والا بس مایوس نہیں ہوتا اور شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے پر امید ہوتا ہے، متنفر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے میرے ساتھ غلط کر دیا کچھ. اس لیے صبر سیکھنا اور شکر یہ دونوں سکلز ہیں. جیسے آپ ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں نا، ایسے ان کو بھی سیکھنا ہوتا ہے. جیسے ہر کام پریکٹس سے آتا ہے. آپ کوئی کورس جوائن کر بھی لیں، اب اس کورس کو جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے اس پر، تو آپ اس کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح صبر اور شکر دو کورسز ہیں. قرآن اور حدیث کے مطابق جب ان کو سیکھ لیتے ہیں تو سیکھنے سے صرف یہ نہیں آتے، ان کی پریکٹس، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا صبر آئے گا. فرسٹ اسٹیپ پہ صبر کرنا آسان نہیں ہوگا، پہلی دفعہ شکر کرنا بھی آسان نہیں ہوگا. اپنے آپ کو یاد کروانا پڑے گا، محسوس کرنا پڑے گا نعمتوں کو، زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمت کو بھی محسوس کرنا پڑے گا. مثلا اب ایک چھوٹی سی مثال ہم نے دیکھی نا کہ اگر کچھ دنوں سے کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھا سکے، اللہ نے اب آپ کو اچھے طریقے سے کھانا کھلا دیا، شکر کرنے کا موقع بنتا ہے نا. آپ کچھ ایشو تھا آپ کا نہیں سالو ہو رہا، اچانک سے آپ کے ہی ایفرٹ سے سالو ہو گیا، لیکن ہو گیا نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی کمال ہے، اللہ کا ہی زیادہ کمال ہے. شکر ادا کرنا چاہیے. تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز جو آتی ہیں نا، ان کے سولوشن جب ملتے ہیں تو شکر، چھوٹی چیزوں پہ شکر کریں، چھوٹی چیزوں پہ صبر کریں، تو پھر بڑی چیزوں پہ شکر کرنا اور بڑی چیزوں پہ صبر کرنا بھی آ جاتا ہے. صبر میں بھی فوڈ اسٹیپ جو ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے قدم، ننے قدم اٹھانے ہیں. اب اچانک سے بڑا قدم اٹھا لیں گے نا تو ہمارے اندر ہم بونے ہوتے ہیں، بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دیری بوجھ اٹھاتے ہیں اور پھر ختم، پھر ہم دوبارہ سے نارملی اپنی لائف میں آ جاتے ہیں، دوبارہ سے مایوسی اور نا امیدی. اس لیے کرنا کیا ہے، شعور کیسے پیدا ہوگا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے سے، اور اللہ کی طرف سے آئے گی تکلیف اور آفت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بے شک بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کہتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوتی. اللہ تعالیٰ کھول دیتے ان پر برکتیں، جیسے دروازے کھولے جاتے ہیں نا، ایسے اللہ آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے. ان کی جتنے بھی کام رکھے ہوئے تھے سب کے سب کیا ہونا شروع ہوتے، اپنے ٹریک پہ آ جاتے. برکت جو ہے یہ لفظ، یہ برکتن کی جمع ہے، برکات. کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ہونا. اور اصل میں برکتن کا مطلب ہوتا ہے حوض. جیسے جس کو آپ حوض آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، پانی جمع ہوتا ہے. اسی طرح کسی چیز میں بہت سی خیر موجود ہونا برکتن کہلاتا ہے. اس کے بارے میں راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اس طرح آتی ہے کہ آتے ہوئے نہ اس کا احساس ہوتا ہے نہ اس کا شمار ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی شخص یا چیز میں محسوس ہونے والی بہتری جو ہوتی ہے، اس کا جو مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا مبارک ہے یا برکت والا ہے. برکت جو ہے نظر نہیں آتی، برکت محسوس کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں چیزوں کی کوانٹٹی تو نہ انکریز ہو، لیکن کوالٹی اتنی اچھی ہو جائے آپ تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لیں، تھوڑے میں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے. زندگی میں لوگ کم ہوں، محبت کرنے والے مخلص لوگ کم ہوں، لیکن اچھے لوگ ہوں جو آپ کو دھوکہ دینے والے نہ. تو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی پر مبنی ہوتی ہے. اور زندگی میں چیزوں کی کوالٹی چیک کیا کریں. تو یہ کب ملتی ہے؟ کوانٹٹی تو ہر ایک کو مل رہی ہے. آپ خود سوچیں نا، کافروں کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ آسائشیں ہیں، زیادہ اپرچونٹیز ہیں، تو لیکن سکون تو نہیں ان کے پاس.
انر پیس جسے کہتے ہیں وہ تو موجود نہیں ہے. تو یہ ایمان والے اور تقوی والوں کے لیے خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں آسمان سے اور زمین سے. آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ جیسے کہ بارش رحمتوں کی صورت میں آتی ہے. اور زمین سے کیا ہوتا ہے کہ غلے اور پھل اور زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں جتنی بھی، جیسے پٹرول، گیس، سونا چاندی، جوہرات وغیرہ. پھر انسان کی بہت سی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں، آسمان سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. زمین پہ رہنے والے انسان اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. زمین پہ رہنے والے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں سب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں، فرشتوں کو بھی کہتا ہوں. تو یہ برکتیں ہیں نا، تو یہ کب ملیں گی؟ ایمان اور تقوی کے بعد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان عطا کرے، مومن بنائے، اور پھر ہمیں گناہوں سے بچنے، اللہ کا خوف اور نیکیوں کی طرف رغبت والی زندگی اللہ ہمیں عطا کر دے. اللہم آتی نفسی تقواہا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ اپنے تقوی کے لیے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تقوی عطا کر. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اللہ ہمیں پاک کر دے کیونکہ تو ہی بہترین ہے پاک کرنے والا، سب سے بہتر پاک تو ہی کرتا ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی بہترین دوست ہے سب کا. تو اس لیے اپنے دوست کو تو سب کچھ دکھایا جا سکتا ہے نا. دوست کون ہوتا ہے؟ جبکہ کمزوریوں پر ہنستا نہیں ہے، جو آپ کو خوبیوں حامیوں سمیت قبول کرتا ہے. تو اللہ سے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ زندگی میں کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں نا کہ دوست جو ہیں ان کے درمیان بھی کچھ رنجشیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان تو کبھی رنجش نہیں آتی. اللہ اپنے بندے سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں. بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے قریب رہتا ہے. اس لیے جب آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ اس کے بدلے بہت زیادہ نوازتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو بہت پروٹوکول دیتے ہیں، اس پر رحمتیں برکتیں نازل کر دیتے ہیں. لیکن وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان اور تقوی اختیار نہ کیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان پر. جب انسان پر کوئی عذاب اور مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ ظلم نہیں کرتے انسان پر. یکسبون، وہ ہماری کمائی ہوتی ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ملتا ہے. اس لیے بجائے شکوہ دل میں رکھنے کے کہ اللہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ساری دنیا کے مسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، فلاں کا بھی تو یہ مسئلہ تھا اس کا بھی ختم ہو گیا، فلاں کی یہ پرابلم تھی اس کی بھی تو پرابلم سالو ہو گئی، اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، میرے کاموں میں کیوں تاخیر آتی ہے، میری تڑپ بڑھتی جا رہی ہے، اللہ میرے آنسو بہتے جا رہے ہیں، فلاں نے بھی آنسو بہائے تھے، اللہ تو نے اس کی سن لی، میری کیوں نہیں سنی جا رہی. دیکھیے کہیں آپ بھی تو نہیں کوئی ایسا کام کر رہے جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں تاخیر آ رہی ہے. تو جب ہم دوسروں کے لیے آزمائش بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں. اس لیے بجائے حالات کو الزام دینے کے، اپنی قسمت کو الزام دینے کے، رونے دھونے کے، کیا کرنا چاہیے؟ جو پرابلم زندگی کے اندر ہے وہی پرابلم دوسروں کی زندگی میں اس کی آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو برے اعمال ہم کرتے ہیں، جو کمائی ہم کرتے ہیں، وہ کمائی ہماری بہتر کمائی ہو. تو انسان جو کماتا ہے، جیسا کام، جیسا رویہ اپناتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ہی وہ رویہ اپنایا جاتا ہے. بما کانوا یکسبون، عذاب مصیبت کسب کی وجہ سے آتی ہے،
افامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا، کیا یہ لوگ یعنی جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے کیا یہ سوچتے ہیں، یہ بے خوف ہو کر سو جائیں گے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے خوف ہو کر سو جائیں گے، ہم پہ عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب ان کے بے خبر سونے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور دوپہر کے وقت بھی آ سکتا ہے، مصروفیت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دن ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے، اب رات کو اللہ نے عذاب بھیجا تو رات کو ہم جو ہے مقابلہ ہی نہیں کر پائے۔ اب امین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ سوتے وقت اور کھیلتے وقت دونوں اوقات میں انسان حقیقت اور مقصد کو بھول جاتا ہے۔ تو سوتے وقت بھی جب سوتے ہیں ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں، اکثر اس وقت گناہ ہو جاتے ہیں، اکثر تنہا ہوتے ہیں نا، تو اس وقت گناہ کرنے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کے لیے انسان کے کمزور لمحات ہوتے ہیں اس وقت، اس لیے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سونے لگے ہیں تو اسی حالت میں اگر ہم پہ کوئی عذاب آ گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، ہم صبح اٹھ ہی نہ پائے، تو کیا ہم کیسا منہ لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اس لیے بامقصد ہو کے جئیں، بامقصد ہو کے سوئیں۔ سونے کا کتنا خوبصورت طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا، باوضو ہو کے سونا، اور پھر اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سونا۔ فرشتے ساری رات جو ہے رحمتیں اور نازل کرتے رہتے ہیں ہم پہ۔ اس لیے کمزور لمحات جو لا علمی کے لمحات ہوتے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو اتنا دور نہیں کرنا چاہیے اپنے مقصد سے۔ پھر کھیلتے وقت بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں، دنیا میں تو ہم کھیل ہی رہے ہیں، اب ہر کام کھیل سمجھ کے کرنے ہیں، مقصد سے خالی، تو اس وقت بھی انسان سوچتا ہے کہ وہ کھیل میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا یہ جو ہم آج کل سوشل میڈیا پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اتنا زیادہ، اور یہ یوٹیوب پہ جا کے موویز اور ڈرامہ وغیرہ، یہ بغیر کسی ٹائم کو چیک کیے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ یہی ہے یلعبون، ہمارا یلعبون یہی ہے، آج کے دور کا یلعبون، آج کے دور کا کھیلنا یہی تو ہے۔ تو کھیل کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، اگر انسان ہر وقت کھیلتا رہے تو وہ کھیل اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اس کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کھیل تماشا تو نہیں ہے، عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اگر آپ کو اب اپنی فرصت میں کھیلتے ہی رہتے ہیں، وقت ہی ضائع کرتے رہتے ہیں، خود سوچیں کہ اب آپ کو اگر اسی وقت موت آ جاتی ہے تو کس حالت میں اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کیا اس کھیل کے ساتھ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکیں؟ تو اس لیے اپنی زندگی کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی کھیل تماشا تو نہیں بنی ہوئی؟ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا؟ ہم سوچ نہیں رہے ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارا تو مقصد ہی مفقود ہو چکا ہے۔ تو اگر عذاب آ جائے اسی حالت کے اندر تو ہم بے خوف ہو کے یہ کام کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک ایک لفظ ہمارے لیے لکھا ہے۔ جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں نا کہ ان یوٹیوب کے ساتھ یا ٹک ٹاک وغیرہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود تو نہیں اگر بنا رہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو کیا ہوتا ہے اس وقت ہمیں بے خوف، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا خوف پریشانی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ انسان ڈرتا تھا ان کاموں کو کرتے ہوئے کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، اب ساری امت اس کام میں جب جمع ہو گئی ہے تو کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ کوئی ہمیں آ کے ہمارے پاس بیٹھا ہے، بس ہم لگے ہیں تو لگے ہی رہتے ہیں، سب کے سب ہم اس کے اندر شریک ہیں۔ اس لیے اپنی کھیل کو تھوڑا کم کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو بڑھانا چاہیے۔
اگر آپ دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر ایک بیلنس تو قائم کریں نا. اگر ساری کی ساری فرصت کے وقت کھیل میں گزار دیں گے تو پھر اللہ کے ساتھ رشتہ تو نہیں قائم ہوگا, پھر نمازوں کا خشوع بھی خراب ہوگا, پھر عبادات کے مزے بھی خراب ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں میں خشوع اور زندگی کو سیریس لینے کے اللہ میں توفیق عطا کرے. جس طرح ہم زندگی جی رہے ہیں, اگر ہم اسی حالت میں فوت ہو گئے تو پتہ نہیں کیسے ہم اللہ کا سامنا کر سکیں گے. ہمیں تو اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. قیامت کے دن شرک سے سر بھی نہیں اٹھنے ہمارے, جس قدر حالات ہمارے حرام ہیں. افا امینو مکر اللہ, کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتا ہے یہ وہی انسان ہے جو ناکام ہے. یہ اللہ کی تدبیر ہے نا, جب مرضی اچانک سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے, انسان کے حالات بدل جاتے ہیں, اچانک سے سب کچھ, اچانک سے موت آ جاتی ہے, اچانک سے نقصان ہو جاتا ہے, اچانک سے خوشیاں آ جاتی ہیں. تو اللہ کی تدبیر سے مراد کسی شخص کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا کہ جب تک اس کے سر پہ نہ پہنچے, اس کو خبر ہی نہ ہو, اس کو ہوش ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی شامت آنے والی ہے. مثلا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, آپ کو پتہ ہے آج آپ کا نقصان ہونے والا ہے. یہ ہے تدبیر اللہ کی, یہ ہے اس کی سزا دینے کا طریقہ. تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ یہ وہی انسان جو ناکام ہونا چاہتا ہے, جو لوزر ہوتے ہیں, جو فیلیئرز ہوتے ہیں. یہی لوگ اللہ کی تدبیر سے ان کی زندگی سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے نا, ہماری لائف سے نہیں خوف ختم ہو گیا. پہلے ہمارے گھروں کے آگے سے جنازے جب جاتے تھے نا تو کچھ لمحوں تک ہم بالکل سٹاپ ہو جاتے تھے حیرت سے, اور ایک پورا وہ سین یاد آتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے, اور ایک عجیب خوف پیدا ہوتا تھا. اب ہمارے گھروں کے اندر اموات ہو رہی ہیں, ہمارے ارد گرد ڈھیروں لوگ روز فوت ہوتے ہیں, اور ہم پھر بھی کھیلنے میں مصروف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوزرز ہیں. ہم نے خود کو سکسیس ہونے والے لوگوں کی صف سے نکال لیا. ہمیں پسند آ گیا ہے زندگی میں فیل ہونا. آپ کو پتہ ہے جب ایک بندہ بار بار فیل ہوتا ہے نا تو اس کی نظر میں کامیابی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ضمیر جن کا زندہ رہتا ہے, وہ بار بار فیل ہونے کی باوجود کامیابی جب ان کے ارد گرد ان کو ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں تو وہ دوبارہ کامیابی کی سوچ لے کر زندگی میں نکل پڑتے ہیں. لیکن جب آپ فیلیئرز کے اندر رہتے ہیں اور فیلیئرز ہی آپ کی موٹیویشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی تو فیلیئرز ہیں نا, ایمان والے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس اچھے لوگوں کی صحبت نہیں ہے, اچھی کمپنی نہیں ہے. ہمارے گھروں کا ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ہم نماز کی حالت کے اندر بھی ایسے ہوتا جیسے سینما ہال میں کھڑے ہیں, میوزک ہمارے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے, اور کوئی کسی کو خیال اور خوف نہیں ہوتا کہ پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے, اس کی قدر کی جائے, اس کی عقیدت میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کر لیں. یعنی اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ رہ کے اس چیز کو دیکھا اور 1400 سال پہلے یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ انسان نے بے خوف ہو جانا ہے. پہلی قومیں بھی اسی طرح بے خوف ہوا کرتی تھی, اور آج ہم ماڈرن ہو کر بھی ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں نا. ہم ماڈرن نہیں ہیں, ہم تو بالکل وہ پرانی قوموں کی طرح کے لوگ ہیں. جتنی مرضی اچھے لباس پہن لیں, آسائشیں ہمارے پاس آ جائیں, ہمارا رویہ تو ان جیسا ہے نا.
ہماری سوچ تو ان جیسی ہے. جس کی سوچ اچھی نہیں ہے اس کی ڈریسنگ اچھی ہو بھی جائے تو وہ ماڈرن نہیں کہلا سکتا. ایک بندہ ہے بہت پیارا اور خوبصورت ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, وہ بدتمیزی کے ساتھ بول رہا ہے, اب اس کی ڈریسنگ, اس کے اچھی لکنگ ساری کی ساری ایک منٹ کے اندر آپ کے سامنے سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے سامنے بھی اسی طرح انسان کی اگر سوچ اور انسان کا ایمان پرانے لوگوں جیسا ہے جن پر عذاب آیا, تو پھر آپ خود سوچے انسان جیسا ہوتا ہے, انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے خوف پیدا کرنے کی. کس بارے میں؟ اللہ کا خوف, دنیا کا خوف نہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے نا, اس کے دل سے خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے. کس کا؟ دنیا کا. یہ نہیں کہ اللہ کا خوف بھی ختم ہو جائے. اس کے اندر موت کو یاد کرنا اور موت کی سختیوں کو یاد کر کے اس کے آنسو بہتے ہیں. سب سے برا کام جو ہماری زندگی کے اندر ہوا ہے نا, وہ ہے کہ ہمارے زندگی کے معاملات میں موت کا خوف ختم ہو گیا. جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں نا, وہ موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. جس کو موت بھول جاتی ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑی تدبیر ہے نا. عذاب کے بعد بھی تو ہم نے مرنا ہی ہے. تو جب موت ہمیں یاد نہیں آتی, اپنا آخری وقت ہمیں بھول جاتا ہے, تو پھر بے خوفی کی زندگی ہم جیتے ہیں. ہمیں پرواہ نہیں رہتی. ہم کل انعام, جانوروں کی طرح کی زندگی جی رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. مجھے کہنے میں شرمندگی نہیں ہو رہی اور آپ کو سننے میں شرمندگی نہیں ہوگی. ہمارا کون سا کام انسانوں والا ہے؟ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم انسانوں والے کر رہے ہیں؟ ہر کام کے اندر بے حسی, خود غرضی, اللہ کا ڈر نہ ہونا, اللہ سے محبت کا نہ ہونا, اور کھیل تماشا سمجھ کر زندگی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے ایک کیک کو پھینک کر اس کے اوپر پاؤں مارا جاتا ہے نا, ہم بالکل اپنی لائف کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی کی سنجیدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا دے. اللہ ہم بھول چکے ہیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم اس دنیا کے اندر کیا لینے آئے ہیں. ایون کہ ہم قرآن پڑھ کر بھی اور سیکھ کر سکھا کر بھی ہم اس وقت سے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ کھیل تماشے کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ہم ایسا قرآن تو نہیں پڑھنا چاہتے نا کہ جس کے اندر جو جس وقت میں وہ پڑھا جائے اس وقت وہ ایمان ہو, لیکن بعد میں ہم پھر کافر ہو جائیں. جب ہم قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے برے عمل نہیں چھوڑتے نا, تو قرآن اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے. دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. ہم سیکھتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم وقتی محبت کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہمارا نفس ہی ہم سے نہیں مرتا. ہم اتنے کمزور ہیں کہ لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں لیکن اپنے نفس کو نہیں مار پاتے. اس لیے اگر قرآن کو بار بار اگنور کریں گے, بار بار اس کو اگنور کرتے جائیں گے, تو خوف ختم ہو جائے گا. بے خوفی کی زندگی یہی ہے سب سے بڑی وجہ جو آج ہمارے اندر برے اعمال کی ہے. سب سے بڑی وجہ بے خوفی. جتنا بھی چیزوں کو الزام دے دیں, سوشل میڈیا کو جتنا بھی الزام دے دیں, آپ یوٹیوب آپ نہ بھی یوز کریں, آپ اپنی زندگی کے باقی معاملات میں کپڑوں کی طرف آپ کا دھیان چلا جاتا ہے, کھانے کی طرف چلا جاتا ہے, پھر بھی تو اللہ کی طرف نہیں جاتا نا. تو الزام
چیزوں کو دینے کی بجائے اگر انسان اپنے دل کو الزام دے، اپنے ایمان کو الزام دے نا، اصل جڑ کو پکڑ لیا جائے تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا آئینہ دکھایا ہو کہ آپ ہیں لوزرز۔ دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کر کے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل کرتے ہیں ہم فرسٹ پہ آئیں، نمبرز اچھے آنے چاہیے، مارکس اچھے ہوں، ہمیں کوئی لوزرز کہیں نا، محسوس کریں بڑی محفل کے اندر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے لوزر لوزر، کیا فیلنگز آتی ہیں ہمیں؟ دل کرتا ہے زمین پھٹے اور اندر دنس جائیں، کوئی ہمیں لوزر کہے۔ تو اللہ آج ہمیں لوزر کہہ رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ کی بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بات ایسی بس کر دی؟ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہماری حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو اپنے لوزر ہونے پہ افسوس ہونا چاہیے۔ اگر اپنے لوزر ہونے پہ افسوس نہیں ہے پھر خوف نہیں آئے گا، پھر بے خوفی کی زندگی، جب مرضی اٹھیں، جب مرضی جاگیں، جب مرضی کھائیں، جب مرضی دل کیا تو قرآن کو سمجھا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ یہ ایسی زندگی کے لیے اللہ نے نہیں ہمیں بھیجا تھا، یہ زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ ہم بھول چکے ہیں، ہم ہر چیز کو سمجھتے ہوئے بھی، ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی بے عقل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کے اندر شامل کرے اور ہمیں زندگی کی سنجیدگی، اللہ اپنا تقویٰ اور موت کی یاد اللہ ہمیں عطا کر دے تاکہ ہم کم از کم لوزرز میں شامل نہ ہوں، پاس ہو جائیں۔ فرسٹ نہیں آ سکتے، کم از کم پاسنگ مارکس تو ہمارے ہونے چاہیے نا۔ اگر اس دن فیل ہوگی تو سپلی بھی کلیئر نہیں ہونی۔ تو آج تو ہمیں اگر احساس ہو جاتا ہے کہ ہم لوزرز ہیں تو سپلی جو ہے وہ کلیئر ہو سکتی ہے۔ آج اللہ سے بہت سی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اپنی کامیابی کے لیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب